أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. صدق اللہ. طلاق سے متعلق مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس ضمن میں طلاق کی صورت میں عورت کی عدت کا ذکر ہوا. اس آیت شریفہ میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہو رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. سمجھنا ہے کہ اگر خاوند کے فوت ہوتے وقت خاتون حمل سے تھی تو پھر ان کی عدت بچے کی ولادت ہے. اس میں 8 مہینے لگیں، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 یا 5 دن ہی کیوں. جیسے ہی بچے کی ولادت کا مرحلہ مکمل ہوا عدت ختم ہوئی، چاہے دن ہو چاہے مہینے. اور اگر بیوہ خاتون حمل سے نہیں ہیں پھر ان کی عدت یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے اور 10 دن. فرمایا اس عدت کے دوران وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، گھر کی 4 دیواری میں خود کو پابند رکھے، بناؤ سنگھار سے اجتناب کرے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے پرہیز کرے اور دوسری جگہ پر نکاح نہ کرے. یہ 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے اس صورت کے اندر کہ جب وہ حاملہ نہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب عدت ختم ہوئی. بیوہ کی عدت حاملہ ہونے کی صورت میں بچے کی ولادت کے بعد اور غیر حاملہ ہونے کی صورت میں 4 مہینے 10 دن. جب یہ عدت ختم ہو گئی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے. یہاں خاوند کے گھر ٹھہرنا ہے، میکے واپس جانا ہے، کہیں اور نکاح کرنا ہے، اپنے متعلق اب وہ خود فیصلہ کرے گی. البتہ یہ ہے بالمعروف، اس کا یہ فیصلہ ایسا ہو کہ جو اللہ کے حکموں اور معاشرے کے اصول ضابطوں کے مطابق ہو، پھر اس کا فیصلہ مانا جائے گا. ایسے نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا معاشرے کے طور طریقوں کے خلاف ہے، پھر اس بیوہ کی بات نہیں مانی جائے گی اور وہ رسا اس کو مجبور کرے گی. اب بیوہ کہے کہ میں نے دبئی جانا ہے، میں آزاد ہوں اور اپنی مرضی سے کہیں اور میں نے رہائش رکھنی ہے اور میں اب اکیلے رہوں یا جو کروں، تو یہ تو معاشرے کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے، معاشرتی اصولوں کے خلاف ہے.
لہذا وہ کر سکتی ہے جو اللہ کے حکموں کے درمیان ہے اور معاشرتی اصول و ضابطوں کے درمیان ہے۔ اس لیے پہلے بھی عرض کیا ہے، نکاح، طلاق، اس سے متعلقہ مسائل میں معروف کا لفظ بار بار آتا ہے کہ وہ کام کرے جو سمجھ میں آتا ہے۔ آسان ترجمہ یہ ہے، وہ کام کرے جو رائج ہے، وہ بات کرے جو ہونے والی ہے۔ جس بات کا نہ مذہب سے تعلق، نہ معاشرتی اصولوں سے تعلق، نہ ریت روایات سے تعلق، وہ بات نہیں مانی جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، پھر وہی نصیحت، لفظ اور ہے، نصیحت وہی ہے۔ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، واقف ہے۔ لہذا جو مسائل بتائے جا رہے ہیں اور ان کی جو باریکیاں ہیں، ان کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ کوئی غلط بیانی سے کام نہ لے اور کوئی اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں سے ادھر ادھر نہ ہو۔ ہر عمل اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ میرا ہر کام اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ خبیر کا معنی خبر رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں۔ لہذا اپنے اعمال کا محاسبہ ہو، صرف انہی مسائل میں نہیں، زندگی ساری اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے گزرے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔